قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ تو کہ اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں ناحق کا، اور مت چلو خیالات پر ان لوگوں کے جو گمراہ ہو چکے پہلے اور گمراہ کر گئے بہتوں کو، اور بہک گئے سیدھی راہ سے۔ ملعون ہوئے کافر بنی اسرائیل میں کہ داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ بیٹے مریم کی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر گئے تھے، آپس میں منع نہ کرتے برے کام سے جو وہ کر رہے تھے۔ کیا ہی برا کام ہے جو کرتے تھے۔ تو دیکھتا ہے ان میں کہ بہت سے لوگ دوستی کرتے ہیں کافروں سے، کیا ہی برا سامان بھیجا انہوں نے اپنے واسطے، وہ یہ کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور جو نبی پر اترا اس پر تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 77، 78، 79، 80، 81، 5 آیات پڑھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان اہل کتاب سے یعنی یہود و نصارہ سے فرما دیجئے کہ تم لوگ دین کے اندر غلو مت کرو۔ آپ حضرات کو معلوم ہے عیسائیوں نے دین کے اندر تفرید کی، عیسائیوں نے دین کے اندر افراط کیا، یہودیوں نے دین کے اندر تفرید کی۔ یہودیوں نے دین کے اندر اتنی تفرید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے دین کے اندر اتنا افراط کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ بعض عیسائیوں نے 3 خداؤں میں سے خدا قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دین کے اندر غلو مت کرو، دین کے اندر غلو کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں، اور آپ ان لوگوں کے راستے پر مت چلیے، ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت سارے دوسرے لوگوں کو راہ راست سے گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت نہیں کی گئی، بلکہ ان کے اوپر لعنت کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت کی۔ ان کے لعنت کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت کی۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایک دوسروں کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ کوئی بھی برا کام کرتا تھا تو بس اتنا کرتے تھے کہ برائی سے ان کو صرف کہہ دیتے تھے، اور کہنے کے بعد ان سے تعلقات توڑتے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھانا پینا ساری چیزیں، ساری ضروریات ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو روکنے والوں کو بھی اور جو لوگ برائی کرتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد کی جو 2 آیات اخیر میں پڑھی گئیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی کفار سے دوستی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہود و نصارہ کفار سے دوستی کرتے تھے، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھتے تھے، کافروں کو مشرکوں کو بھڑکاتے رہتے تھے، اور اس بات پر آمادہ کرتے تھے یہود و نصارہ
کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو، ہم لوگ اندر سے حملہ کر کے مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں گے، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور قرآن پاک پر ایمان رکھتے تو وہ لوگ کفار مشرکین سے کیوں دوستی کرتے؟ کفار مشرکین سے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر ان لوگوں کا ایمان نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ دوغلی پالیسی اپناتے تھے، ہمیشہ دو رنگی باتیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، مسلمانوں جیسی بات کرتے تھے، اور باہر جا کر کے کفار کو، مشرکین کو لڑائی پر آمادہ کرتے تھے، بھڑکاتے تھے، ان کو ورغلاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تم لوگ مسلمانوں کو باہر سے مارو، ہم اندر سے ماریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو برا سمجھا اور اس کی مذمت بیان کی کہ وہ لوگ کفار مشرکین سے دوستی کرتے تھے، اور ان کے پاس جا کر کے یہاں تک وہ لوگ کہتے تھے کہ تمہارا مذہب ہی صحیح ہے، تم جس مذہب پر چلتے ہو تمہارا مذہب ہی صحیح ہے، مسلمانوں کا مذہب صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی، ان کی برائی بیان فرمائی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے فرمایا کہ تم لوگ دین کے اندر غلو مت کرو، عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا مت قرار دو، اور 3 خداؤں میں سے ایک خدا مت قرار دو۔ اور یہودیوں سے بھی کہا کہ تم تفرید کے اندر مبتلا ہو، اس کے اندر مبتلا مت ہو۔ اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے، مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جو دوسرے برائی کرتے ہیں اس پر خاموش رہنا، اس کو روک ٹوک نہ کرنا، یہ بہت برا عمل ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ایک دوسرے کو طاقت سے برائی کو روکیں، اور اگر طاقت پر قدرت نہ ہو، طاقت سے روکنے کی اگر قدرت نہ ہو تو کم از کم زبان سے اس برائی کو برا کہے، اور زبان سے ان کو برا کہے، ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ان کو زبان سے بھی روکنے کی قدرت نہ ہو زبان سے بھی روکنے کی قدرت نہ ہو تو پھر کم سے کم اس برا عمل کو دل سے برا سمجھیں۔ یہ برائی سے روکنے کے 3 درجے ہیں، ایک تو طاقت سے روکنا، دوسرا یہ کہ درجہ زبان سے روکنا، تیسرا یہ کہ کم از کم اس کو دل سے برا سمجھنا۔ ان 3 درجوں کے بعد کوئی درجہ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، نصرانیوں کو ایک دوسرے کو برائی پر نہ روکنے پر اس کے اوپر لعنت کی گئی، اور اس کو خنزیر اور سور بنا دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں عبرت کا سامان یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے بھی اگر یہ کام نہ کیا، یعنی برائی سے لوگوں کو نہ روکا، لوگوں کو زبان سے نہ روکا، طاقت سے نہ روکا، یا کم سے کم برائی دل سے اس نے برا نہ سمجھا، تو پھر مسلمان بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ